خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا. Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le Calife. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter les points forts d'une rencontre virtuelle tenue avec des Wakefat et Nao du Canada. Sa sainteté a également pris la parole lors de la conférence de l'Association des architectes et ingénieurs Ahmadi et il a rencontré des dignitaires qui étaient présents pour l'événement. Nous débutons par la rencontre de dimanche au cours de laquelle Sa Sainteté le 5e Calife a rencontré des Wakefat et Nao du Canada. Le week-end dernier, des Wakefat et Nao du Canada ont eu la chance de participer à une rencontre virtuelle avec Sa Sainteté le 5e Calife, qu'Allah soit son soutien. Sa Sainteté le Calife a également prononcé le discours principal lors de la conférence annuelle de l'Association des architectes et ingénieurs Ahmadi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Dimanche, le Calife a tenu une rencontre virtuelle avec des Wakefat et Nao du Canada. Sa Sainteté a présidé la rencontre des studios de la MTA à Islamabad et les Wakefat et Nao se trouvaient quant à elles dans la salle Aywan et Tahir au Peace Village. L'événement a débuté par une tilawa, un hadith, un extrait des dires du Messie promis alayhi salam et un poème. Les participantes ont pu par la suite poser la question à Sa Sainteté le Calife. How can we guide our young children who are being taught many un-Islamic and confusing concepts at school, such as the idea that gender is fluid, etc.? Jazakallah. اسکول میں تو جو بچے رہتے ہیں 365 دنوں میں سے صرف 170 یا 180 دن رہتے ہیں. باقی تو آپ لوگوں کے پاس رہتے ہیں نا. 200 دن یا 180 دن آپ کے پاس رہتے ہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بچوں کو دوست بناؤ، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرو، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں بچے گھر میں آتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دو، کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اسکول میں جب پڑھ کے آتے ہیں جینڈر کے بارے میں یا اس کے بارے میں اس کے بارے میں ان سے پوچھو کیا پڑھا، پھر ان کو بتاؤ کہ تمہاری عمر کیا ہے اور تمہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ سکتی، بڑے ہوگے تو سمجھ آئے گی. بتاؤ کہ اصل چیز کیا ہے، نیچر نے تمہیں کیا بنایا ہے. ان سے کہو اللہ تعالیٰ نے بایولوجیکل ڈفرینس جو رکھا ہے بناوٹ میں جسم کی وہ بہرحال ظاہر ہے. ماں تو ماں ہی ہیں، میل اور فیمیل میں جو فرق رکھا ہے وہ وہی ہے. ہیں کو مرد جو شک ماں بن جائے کسی کی لیکن وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا. اب تو خود بولنے لگ گئے ہیں یہ لوگ کہ کیا فضولیات شروع کر دی ہوئی ہیں تم لوگوں نے. یہ بھی پھر ایسا کہ ایک پریگننٹ عورت ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، کہتی ہے بچہ میرا جینڈر بتا سکتے ہو کیا ہے؟ کہتا ہے لیٹ کنڈر گارٹن ٹیچر ڈیسائیڈ اٹ. کہ کنڈر گارٹن جو ٹیچر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کیا جینڈر ہے، ہم نہیں بتا سکتے. یہ تو ہو گیا ہے. ان کی جو لغویات ہیں اس پہ ان کی اپنے باتوں پہ لافنگ سٹاک بن رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو خود مذاق اڑ رہے ہیں ان کے. اس لیے بتاؤ بچوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے انسان کو وہ انسان وہی رہ سکتا ہے. محنت کرنی پڑے گی تھوڑی سی احمدی لڑکیوں کو اور خاص طور پہ وقفات نو کو تو خاص طور پہ محنت کرنی پڑے گی. بتائیں اپنے بچوں کو کہ اللہ میاں نے مرد بنایا ہے عورت بنایا ہے، بایولوجیکل ڈفرینسز یہ ہیں، یہ چیزیں ہیں ان کے اندر. اور ہر ایک جانور میں یہ 2 جینڈر ہوتے ہیں، ہر ایک کا ایک اپنا اپنا فنکشن ہوتا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتے. تو یہ جو کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. اب یہ بھی ہونے لگ گیا ہے کہ ایک ٹیچر نے ایک لڑکے کو ہی کہہ دیا، اس نے کہا نہیں آج میں شی ہوں. اگلے دن اس نے شی کہا تو کہتا نہیں آج میں ہی ہوں.
تو مجھے شیعوں کا خود ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں گے. تو اس لیے ذرا تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, بچوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ کس طرح مذاق بن رہے ہیں ان لوگوں کے اپنے. ٹھیک ہے, بجائے گھبرانے کے کھل کے بات کیا کرو, بچوں کو سمجھاؤ. ٹھیک, اب تو بے شمار اس کے خلاف خود لوگ بول رہے ہیں. My question is, what is the significance of Ruksati in Islam, and why are we often instructed not to meet our spouse alone after the nikah and prior to the Ruksati? بات تمہاری ٹھیک ہے, تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو کہ اسلام تو نکاح کا کہتا ہے, رخصتی تو ہماری ٹریڈیشنل جو شادیاں ہیں وہ ہیں. ونس نکاح از پرفارمڈ, تم آزاد ہو, میاں بیوی بن گئے, اسلامی پوائنٹ آف ویو سے میاں بیوی بن گئے. اب چاہے رخصتی کرو یا مسجد سے نکاح کے بعد خامند یا لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑے اور اپنے گھر لے جائے, ہیں, کوئی ماں باپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو روکیں. تم بات ٹھیک کر رہی ہو. ہاں, کیونکہ ہماری روایتیں ہیں ایسی, اور ہم انفلوئنس ہو گئے بہت سارے انڈو پاکستان میں رہنے والے انڈین کلچر سے, ہندو کلچر سے, یا وہاں کی ٹریڈیشنل کلچر جو تھا اس سے. اس لیے ہمارے یہاں رخصتیوں وغیرہ کا خاص اہتمام ہونے لگ گیا کہ جی رخصتی ہونی ہے. ادروائز نکاح جو ہے وہی اصل چیز ہے, اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ بجائے شادیوں پہ خرچ کرنے کے, اول تو نکاح سے پہلے ایک منگنی کا فنکشن ہوتا ہے, اس پہ جی ہم نے انگوٹھی پہنانی ہے. ٹھیک, اس پہ ایک دھوم اور دعوت شاوت ہوتی ہے, پیسے ضائع کیے جاتے ہیں. پھر نکاح ہوتا ہے, پھر نکاح کا فنکشن کرتے ہیں, ایک اور پیسوں کا خرچہ. ٹھیک, پھر نکاح ہو جائے تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی شادی ہونی ہے. اب شادی ہو جائے گا, چلو ٹھیک ہے, شادی سے 2 دن پہلے 1 دن پہلے پھر مہندی کی رسمیں ہوتی ہیں. وہ مہندیاں جب تک نہ لگیں, دعوتیں نہ ہوں, ڈھول ڈھمکے نہ ہوں, گانے بجانے جہاں ہوں, 200 آدمیوں کا دعوت نہ ہو, اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی لڑکے والوں کی اور لڑکی والوں کی کہ نہیں جی مزہ نہیں آیا. تو یہ بات تو نہیں. پھر اس کے بعد شادی ہوتی ہے, پھر شادی پہ خرچ کرتے ہو. تو ایک فنکشن کے لیے تم لوگ 4 فنکشن کرتے ہو, حالانکہ اسلامی طریقہ یہی ہے جو تم کہہ رہی ہو کہ نکاح ہو گیا تو رخصتی ہو جائے, اور سادہ طریقہ یہی ہے. اس سے پیسے جو بچتے ہیں وہ بہتر ہے کسی غریب کی شادی کے اوپر خرچ کر دو, بجائے اتنے فنکشن کرنے کے. تو سادگی سے رخصتی ہونی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سادگی سے ہی رخصتی ہوا کرتی تھی, بلکہ بعض صحابہ کی شادی ہو جاتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی نہیں آتا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے. ایک دفعہ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا, اس کے کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا تھا. آپ نے کہا لگتا ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے. اس نے کہا ہاں جی, کل یا پرسوں میری شادی ہوئی ہے, نکاح ہوا تھا گھر میں اور وہیں میری شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بڑی اچھا ہوا, مبارک ہو, لیکن جا کے ولیمہ جو ہے نا وہ ضروری ہے. ولیمے کی دعوت ایک ضروری ہے جو اسلام میں ضروری ہے, ایک نکاح ایک دعوت ولیمہ. تو ولیمہ کرو, چاہے ایک بکری کا ولیمہ کرو. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. ہم میں اگر اتنی ہمت ہے تمہیں تو لڑائی کرو زمانے سے, اپنے گھر والوں سے, اور نکاح کے بعد رخصتی کروا لو. بس پھر جب شادی ہوگی تو پھر اسٹینڈ لے لینا, کہہ دینا اسلامی طریقہ تو یہی ہے. میری طرف سے اجازت ہے. چلو. My question is that is it mandatory for Lajna members to wear an outer covering like a burqa or coat even if they're wearing loose clothes that hide their skin and do not show the shape of their bodies? What is the wisdom behind wearing an outer covering if our outfit underneath is fully modest? You are quite right. کوئی وزڈم نہیں ہے اس میں. اگر تمہارا لباس ٹھیک ہے, تمہارا لباس ڈھیلا ہے. اسلام میں تو جو پردے کا حکم ہے وہاں کہیں نہیں کہا تھا کہ تم کوٹ پہنو اور اس کے بعد حجاب لو. یہ تو لڑکیوں نے اپنی آسانی کے لیے لے لیا کہ ہاتھ فری ہو جاتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں تو حجاب لے لو یا نقاب لے لو یا برقع پہن لو. اسلام نے قرآن شریف کا جو حکم ہے پردے کا وہ تو یہ ہے کہ چادر اوڑھو. ٹھیک ہے, تم نے جو اپنا لباس پہنا ہوا ہے
اس میں بھی تمہارا جو چہرے کا خوبصورتی ہے یا جسم کی خوبصورتی ہے بعض دفعہ اس کا اظہار ہو جاتا ہے، اس لیے سر پہ چادر اوڑھو اور اپنے سینے کے اوپر چادر لپیٹ لو، ٹھیک ہے، تاکہ مردوں کی غلط نظروں سے محفوظ رہو۔ تو اصل چیز تو وہ چادر کا پردہ ہے۔ برقع اور کوٹ تو بعد کی انوویشن ہے ساری، یا ایجادیں ہیں یا سہولت کے لیے پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، عورتوں نے خود بنا لی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا لباس ڈھیلا ہے، ماڈسٹ ڈریس ہے، اور آپ کے جو باڈی فگرز وغیرہ سارے نظر نہیں آتے، بڑا صحیح طرح ہے، تو اس میں اوپر صرف حجاب لینا اور چادر لینا، سر کو ڈھانکنا اور سینے کو ڈھانکنا، صرف یہ حکم ہے اسلام کا، اتنا ہی کافی ہے۔ اگر یہ کر سکتی ہے تمہارے لیے آسانی ہے تو کرو۔ پاکستان میں جو ہمارے گاؤں کے رہنے والے عورتیں ہیں وہ اسی طرح کرتی ہیں، یا پشاور میں جو پٹھانوں کا علاقہ ہے وہ عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں، بڑا پکا کرتی ہیں، وہ اپنے سر کو ڈھانکتی ہیں، چہرے کو ڈھانک لیتی ہیں ایک چادر سے۔ تم بھی اس طرح کر لو، کسی نے ضروری نہیں قرار دیا کہ ضرور برقع پہنو، ہیں، پردہ ضروری ہے، ماڈسٹ ڈریس ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ تمہارے باڈی فگرس کی ایکسپوجر نہیں ہونا چاہیے، نظر نہیں آنے چاہیے کسی طرح بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جس طرح بھی پردہ کر سکتی کرو۔ اسلام کے ہر حکم میں وزڈم ہے، تم لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے خود پیدا کر کے انوویشن کر کے نا اس وزڈم کو شیٹر کر دیا ہوا ہے۔ What message would Hazur Anwar give to those who argue that women's employment outside of home goes against Islamic tradition or undermines family values? You see, یہ اگر تو ضروری ہے، اگر ایک لڑکی پروفیشنل، ایک ٹیچر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، یا کوئی ایسا جاب کر رہی ہے جو انسانیت کے لیے بینیفیشل ہے کسی بھی لحاظ سے، ٹھیک ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس میں کوئی روک نہیں ہے۔ لیکن صرف اس لیے گھر سے باہر نکل جانا اور بچوں کا خیال نہ رکھنا اور گھر کا خیال نہ رکھنا کہ ہم پیسے کمائیں اور ہمارے پاس پیسے زیادہ آ جائیں، ڈسکنٹینٹمنٹ جہاں پیدا زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے خامد پوری طرح پیسے نہیں دے رہا۔ اول تو یہ رسپانسبلٹی گھر کے مرد کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ڈیوٹیاں پوری بیان کر دی ہیں کہ یہ ڈیوٹیز مرد کی ہیں، یہ عورت کی ہیں۔ ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا کہ مرد جو ہیں وہ جہاد بھی کرتے ہیں، وہ باہر کماتے ہیں پیسے، وہ زیادہ چندہ بھی دے دیتے ہیں، اور دوسرے ویسے کام کر لیتے ہیں جو عورتیں ہم گھر میں بیٹھی ہوئی نہیں کر سکتی، تو کیا ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اگر اپنے گھروں کی نگرانی کر رہی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، تو ان کو اس طرح ہی ثواب ملے گا جس طرح ایک مرد کو جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس زمانے میں جہاد بڑی چیز تھی، اسلام کا نیا اجرا تھا، دشمن اسلام کو ختم کرنے کے لیے حملہ کرتے تھے، اس لیے جہاد کی ایک خاص اہمیت تھی، امپورٹنس تھی۔ تو عورت کو ثواب آپ نے فرمایا اتنا ہی ملے گا اگر وہ صحیح کام کر رہی ہے۔ ہاں اگر تم، لیکن اسی طرح عورتیں جب ضرورت پڑی تو اسلام کی عورتیں جنگوں میں بھی چلی گئیں، پانی پلانے کے لیے، نرسنگ کرنے کے لیے، دوسرے کام کرنے کے لیے، بلکہ حضرت ام عمارہ کے بارے میں تو آتا ہے وہ جنگ میں تلوار لے کے لڑتی بھی رہیں۔ تو جہاں ضروری ہو وہاں عورت کام کر سکتی ہے اور کوئی اس میں روک نہیں ہے، لیکن صرف لالچ کی خاطر کام کرنا اور اپنی جو بیسک رسپانسبلٹیز ہیں، گھر کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا، ٹریننگ کرنا، ان کی اپ برنگنگ میں پورا پراپر اپنا رول ادا کرنا، وہ اگر نہیں ہو رہا تو پھر عورت قصوروار ہے۔ باقی ٹریڈیشنز وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں ایک پردے میں رہ کے، لیکن اس کام بھی اگر تم باہر کر رہی ہو، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی ایسا کام ہو جو خاص ہے، تو حجاب میں اور پردے میں اور پراپر ڈریس میں اگر کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فیملی ویلیوز اس میں روک نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ تمہاری جو بیسک ڈیوٹی ہے وہ تم ادا کر رہی ہو۔ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے
جو سارا سسٹم ہے اس کو اس نے آرگنائز کیا ہوا صحیح طرح، بچوں کی تربیت کر رہی ہے. یہ نہیں کہ بچے اسکول سے گھر آئیں تو اماں گھر سے غائب ہو اور بچے بیچارے فریج میں سے بریڈ نکالیں اور ٹوسٹر میں رکھ کے سیک لیں اور کھا کے سو جائیں، اور رات کو 10 بجے ماں آئے گھر میں اور پتہ ہی نہیں کہ بچوں کا کیا حال ہے. اسکول سے آ رہے ہیں ان کو پوچھا نا کہ اچھا آج تم نے اسکول میں کیا پڑھا، اسکول سے واپس آ کے تم نے ہوم ورک کر لیا کہ نہیں، تم تھکے ہوئے تو نہیں، تمہاری طبیعت کیسی ہے. تو وہ بچے آہستہ آہستہ سائیکلوجیکلی وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ماں باپ میں اور بچوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں. تو جو بیسک رسپانسبلٹی ماں کی ہے بچوں کی تربیت کرنا، اس ایسٹ کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو صحیح طرح اس کی کیئر کرنا، جو تمہارا جماعت کا بھی ایسٹ ہے اور قوم کا بھی، ملک کا بھی. ٹھیک ہے، تو اس بات کا خیال رکھو. تو اس کے ساتھ اگر کوئی پروفیشنل ہے اس قسم کا پروفیشن میں، ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے یا اور کوئی ایسا پروفیشن، تو اس میں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں تمہاری ٹریڈیشنل فیملی ویلیوز اگر ہیں کوئی ایسی، تو وہ سیلف کریٹڈ فیملی ویلیوز ہیں، کوئی اس میں اسلامی بات والی کوئی بات نہیں ہے. میرا سوال ہے کہ sometimes when there are very stressful moments in life, it feels like Allah may be testing us, or I find myself distracted and not focusing well on my prayers. What is beloved Hazur's advice so that we can strengthen our bond with Allah Mia and maintain steadfastness during stressful times? جب تمہیں پتہ ہے کہ اسٹریسفل ٹائم آتے ہیں اور خود ہی تم نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ میں بھی ٹیسٹنگ یو ہیں، تو جب اللہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے، تو ٹرائلز جو آ رہے ہیں تھوڑے بہت، اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اللہ کو کہو کہ اگر تو یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے تو مجھے معاف کر. دعا کرو، نمازوں میں رو رو کے دعا کرو، اور پورا کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے. اور اگر یہ ٹرائل ہے تو پھر مجھے اس سے گزار دے اور مجھے اس کے سختیوں سے بچا لے. اللہ کے علاوہ تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ایک اللہ پہ ایمان رہنے والے کے لیے. یہی ٹرائل ایک ایتھیسٹ پہ بھی آتا ہے، ایک پیگن پہ بھی آتا ہے، یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے پہ بھی آتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں کوئی اسلام کا یا اللہ کا قصور تو نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن ایک مومن کے لیے راستہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میاں ہمارے یہ جو اس ٹرائل میں سے ہم گزر رہے ہیں اس کو ختم کر دے، ہمیں اس سے بچا لے، اور کبھی ناشکری نہ ہو. یہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ صرف مصیبتیں ہی ڈالتی جاتا ہے، کوئی اچھی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں نا ایک ہی وقت میں. ٹھیک ہے، ایک وقت میں ایک بات تمہاری مرضی کی نہیں ہو رہی ہوتی جس پہ تم ڈپریس ہو جاتی ہو، فرسٹریٹ ہو جاتی ہو. دوسری بات اچھی ہو رہی ہوتی ہے جس پہ خوش ہوتی ہو. جب خوشی کے اوپر خوشی کا اظہار زیادہ کرو، اللہ کا شکر کرو، ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم شکر گزاری کرو گی تو میں تمہارے فضل بڑھاؤں گا اور زیادہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی دعا جو ہے وہ بھی پڑھا کرو کافی. 5 نمازوں کی دعاؤں میں سجدوں کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب، سادہ سی دعائیں ہیں، لیکن اس کا مطلب سمجھو پہلے کہ کوئی طاقت نہیں اللہ کے علاوہ، اور اللہ تعالیٰ میرے گناہ بخش دے. تو پھر تم ڈسٹریکٹ بھی نہیں ہوگی اپنی دعاؤں سے اور پریشان بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور راستہ کیا ہے؟ کوئی اور جگہ نہیں ہے ہمارے پاس جانے کی اگر ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ اور ہے. ٹھیک ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جو اپنے واقعات سناتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے، تو اس اللہ کی ذات ہے نا جو سنتا ہے ان کی. اگر ہماری وجہ سے نہیں سنتا تو یا ہمارے میں قصور ہے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ یہ تمہارے لیے نہ ہو. اس طرح وہ کسی اور رنگ میں تمہیں فائدہ پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر. As Waqfe know working mothers who have completed their education and are working as per your guidance, we face a difficulty in Canada that maternity leave is 1 to 1.5 years maximum. Is this enough time?
or should we resign and stay at home longer to better raise our waqf-e-no children? تو یہ تو تم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. یو یور سیلف شوڈ ڈیسائیڈ کہ تمہارے لیے 1 to 1.5 years از انف اور ناٹ. ٹھیک ہے. اب جب بچے بالکل چھوٹے ہیں, گو 1.5 year بھی ٹوڈلر ہی ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی گھر میں پالنے والا ہے, نانی مامی دادی کوئی سنبھالنے والی ہے, تو پھر ٹھیک ہے, اس کو ان کے سپرد کر کے تو کام کرو. اگر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کا کام ہے. اگر فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے جاب کر رہی ہے تو پھر تو کسی کے سپرد کر کے بچے کو جائیں اور جاب کر کے واپس آ جائیں اپنے, پھر بچوں کو سنبھالیں. اور اگر صرف ہابی کے لیے جاب کر رہی ہو ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ 3-4 سال تک کے لیے چھوڑ دو. باقی بعض پروفیشنل بھی ہیں. امریکہ میں مجھے ملیں بعض ڈاکٹرز جو ڈاکٹر ہیں, باقاعدہ کوالیفائڈ ہیں, اپنے فیلڈ میں کام کرتی رہیں, لیکن جب بچے ہو گئے تو بچوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے جاب چھوڑ دیے, اور 4-5-6-7 سال عمر تک کے بچے جب وہ ہو گئے, اسکول گوئنگ ہو گئے, پھر انہوں نے ایسے جاب شروع کر دیے کہ اسکول میں روانہ کر کے بچے کو, اور شام کو بچے کے اسکول سے آنے سے پہلے گھر میں موجود ہو تاکہ ان کی صحیح تربیت بھی کر سکیں. تو اس طرح بھی ہیں بہت ساری پروفیشنل ڈاکٹرز میں ہیں. یہاں اسکول کی ٹیچرز کا سوال ہے تو اسکولوں میں جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے بچوں کو لے جاتی ہیں, ساتھ ہی واپس بھی اپنے ساتھ لے آتی ہیں. تو یہ تو ڈپینڈ کر رہا ہے کہ کس قسم کا پروفیشن ہے آپ کا, اور کیا کیا آپ کی پرسنل ریکوائرمنٹس ہیں جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ خود فیصلہ کریں. خود اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑا دماغ دیا ہوا ہے, عقل دی ہوئی ہے, سوچو. ٹھیک ہے. My question is, if someone has gone through a divorce and is scared to get married again, what is beloved Hazur's guidance on this? کیا کرتی ہو تم؟ I'm in grade 10. Then you should pray for your نیک قسمت. Huh? It should never happen that you ever go through this ordeal. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے تم لوگوں کو, ساروں کو. دعا کرنی چاہیے. ہمیں تو نہیں پتہ نا اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے. بعض رشتے نہیں کامیاب ہوتے, تو اس پہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر جو اور کوئی رشتہ آیا ہے اچھا ہے میرے لیے تو ٹھیک ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں ایک دفعہ طلاق ہو گئی اور بہت برا ایکسپیرینس تھا ان کا, لیکن دوبارہ دعا کر کے شادی کی, اچھے رشتے آئے اور بڑے خوش لوگ ہیں. بڑے لوگ مجھے ملتے ہیں اس طرح کے, مجھے لکھتے بھی ہیں. تو دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے. پھر جو تسلی ہوتی ہے تمہارا رشتہ کر لے, نہیں تو پھر انتظار کرے کسی اور بہتر رشتے کا. ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ شادی کر لو. اسلام کا یہی حکم ہے کہ شادی کر لینی چاہیے متعلقہ بیوہ کو, اگر ان کی شادی کی عمر ہے تو. اچھا جی صدر صاحبہ, کینیڈا کا جو ٹائم ڈفرینس ہے وہ اس طرح ہے کہ بڑا آڈ ٹائم پہ آپ لوگوں کی کلاس لگ رہی ہے. ناشتہ کر کے آئی تھی, جا کے کرنا ہے؟ حضور ان کو تھوڑا سا اسنیک صبح دیا تھا اور ابھی ناشتہ ان کو دینا ہے انشاءاللہ. بیچاری بھوک سے آدھی بیٹھی پریشان ہو رہی ہوں گی. صبح نماز یہاں کتنے بجے ہوتی ہے آج کل؟ 4 بجے فجر کی؟ فجر کی نماز 4:30 بجے. 4:30 بجے فجر کی نماز ہے, تو اس کے بعد سے بیچاری جاگ رہی ہیں جی ہیں یہاں آنے کے لیے. جی چلیں اللہ فضل کرے. وقفات 9 جو ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اگر اپنا یہ بانڈ جو ہے وقف کا وہ جاری رکھنا ہے تو پھر اپنی حالتوں کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں. تبدیل کرنے سے مراد یہ بہتر کرنے کی کوشش کریں, اور جو نمازوں کا حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں اپنے دینی ترقی کے لیے بھی, دنیاوی ترقی کے لیے بھی. لڑکیاں ہیں اپنے نیک نصیب کے لیے بھی, اور اپنی آئندہ زندگی کے لیے بھی بہت زیادہ دعا کیا کریں. دوسرے ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ لوگ نے ایک نمونہ بننا ہے لوگوں کے لیے. واقفات 9 کا صرف ٹائٹل نہیں لے کے رکھنا, ایک نمونہ بننا ہے. اس لیے اپنی نیک نمونے قائم کریں.
नमाज़ों के लिहाज से भी और अखलाक के लिहाज से भी अच्छे अखलाक होने चाहिए आपके, और दीनी इल्म भी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। दीनी इल्म हासिल करने की कोशिश करें, सिर्फ दुनिया के इल्म को ना पीछे पड़ जाएं। बहुत सारे जो सवाल हैं आप लोग करते हैं, इनके जवाब तलाश करने के लिए आप ख़ुद भी कोशिश किया करें। और वाक़फ़ात नौ की जो सेक्रेटरी हैं वो इनकी टीमें वो ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि जो आपस में एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ के प्रोग्राम भी हों और डिस्कशन भी हो और इंटरैक्टिव प्रोग्राम भी हों, ताकि इन लोगों का ये दीनी इल्म भी बढ़े। और लड़कियां ख़ुद भी कोशिश करें कि वो दीनी इल्म बढ़ाने की कोशिश करें। दुनियावी इल्म तो आप पढ़ ही रही हैं, इंशाल्लाह इस मुल्कों में आ ही जाएगा। असल चीज़ दीनी इल्म है और अल्लाह ताला से ख़ास ताल्लुक़ है, इसको बढ़ाना चाहिए हमें। अल्लाह ताला आप लोगों को इसकी तौफीक दे। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़ हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। Un jour plus tôt, le samedi, Sa Sainteté le 5e calife a prononcé le discours principal lors de la conférence annuelle de l'Association internationale des architectes et ingénieurs Ahmadis. L'événement a débuté par une tilawa suivie d'une présentation des travaux accomplis par l'association et d'une remise de prix aux membres pour les travaux qu'ils ont accomplis au sein de l'association. Certainly, alongside providing technical and professional expertise to the Jamaat, the core objective underpinning the establishment of the IEEE was to serve the needs of the most vulnerable and weakest members of society. In order to fulfill this central objective, I initially directed you to focus on providing access to clean water to people living in extremely deprived and underprivileged parts of the world. Alhamdulillah, the IEEE has worked diligently to fulfill this directive by installing water wells and pumps in many remote villages and underdeveloped regions across Africa. Last year, I instructed the IEEE to prepare for all possible eventualities and emergencies. Indeed, I said that the IEEE should consider how it could play its role in rebuilding society if, God forbid, a large-scale world war was to occur. According to my instructions, the IEEE has formulated a plan detailing how shelter and accommodation could be rapidly constructed. They have also planned large-scale agricultural and food security projects. The IEEE should continue to develop and refine these plans, whilst at the same time furthering the scope of its existing projects. Always remember that serving humanity is a core objective for a true Muslim, as Islam instructs us to serve those in need and to show sympathy and compassion for all mankind. It was to fulfill this great task that Allah the Almighty sent the Prophet Messiah al-Islam. Thus, where the Prophet Messiah al-Islam directed his followers to fulfill the rights of Allah the Almighty and His worship, he also repeatedly urged his followers to be ever ready and willing to serve mankind. Avant la conférence, certains des dignitaires participant à l'événement ont eu l'honneur de rencontrer Sa Sainteté le Calife. Parmi se trouvait M. Todd Howland, le chef du développement et des droits économiques et sociaux du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme.
Parmi les invités se trouvait également son Excellence le professeur K, l'ambassadeur de la Gambie auprès des Nations Unies, et son Excellence Jean-Pierre Ouitonze, l'ambassadeur du Burundi au Royaume-Uni. It was wonderful to meet him. It was quite an honor and a very humbling experience and exchanges we've had, and see a very simple, gracious and thoughtful leadership sitting in front of us today. When he asked a question and I said I was humbled to serve my country, and that resonated well, that's the answer that should be given, that everything should be attributed to humility, that it is in the power of the Almighty who give us and make us who we are. So I thought that was quite thoughtful of him, that humility is the core of humanity and is very important. I was telling His Holiness that I benefited from the education of the Jama'ah, Nusrat High School. I went to Nusrat High School in the Gambia, and I told him that I receive quality education, and look at what Nusrat High School have produced. We would like to have the same opportunities and the same quality of education intervention to other young people in the Gambia and beyond. And I think the discussions going on to provide TVET, technical vocational education, for our young and youth people on a diversity of skills will go a long way to changing not only their lives but the community in Gambia and beyond. C'était là les points forts de quelques activités du calife le week-end dernier. Nous terminons maintenant par le résumé du sermon du vendredi. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, a évoqué les événements qui se sont déroulés avant la bataille de Badr. Sa Sainteté le Calife a également évoqué une prière faite par le saint prophète Mohammed lui en faveur de ses suivants, prière qui a été exaucée par Allah le Tout-Puissant. सहाबा कराम के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ थी। इसके बारे में लिखा है कि रास्ते में एक मुकाम से कूच करते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के लिए ये दुआ की कि ऐ अल्लाह, ये नंगे पाँव हैं, इनको सवारियाँ अता फरमा, और ये नंगे बदन हैं, उन्हें लिबास अता फरमा, ये भूखे हैं, उन्हें सैर कर दे, ये तंगदस्त हैं, उन्हें अपने फजल से गनी कर दे। चुनांचे ये दुआ कबूल हुई और ग़ज़वा बदर से वापस आने वालों में से कोई ऐसा शख्स नहीं था कि अगर उसने सवारी पर जाना चाहा तो उसको एक दो ऐसे ऊँट ना मिल गए हों जिन्हें वो इस्तेमाल कर सके। इसी तरह जिनके पास कपड़े नहीं थे उन्हें कपड़े मिल गए, और सामान रसद इतना मिला कि खाने पीने की कोई तंगी ना रही। इसी तरह जंगी कैदियों की रिहाई का इस कदर मुआवजा मिला कि हर ख़ानदान दौलतमंद हो गया।